بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھیں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں ہمارا پہلا سوال ہے، محمد مجاہد بنگلور سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی عقیقہ کی نیت سے جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی قیمت سے راشن خرید کر مدرسہ میں دے دے تو کیا عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جو بھی صاحب استطاعت شخص ہے تو بطور عقیقہ کے بکرا یا بکری ذبح کرنا یہ مسنون اور مستحب ہے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ چنانچہ جانور ذبح کرنے کے بجائے اگر اس کی قیمت یا اس کی قیمت سے راشن خرید کر کے مدرسے میں دینا، اس سے عقیقہ مسنونہ ادا نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی غریب کو جانور کی قیمت، جانور نہیں بلکہ جانور کی قیمت دے دیتا ہے تو صرف صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، محمد شمیم کٹھیار سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی 1 یا 2 رکعت ہو جانے کے بعد جماعت میں شامل ہوتا ہے اور امام پر پہلی رکعت میں کوئی واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو تو جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے گا تو کیا وہ بھی سلام پھیرے گا اور سجدہ سہو کرے گا؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ دیکھیں، جس شخص کی امام کے پیچھے کوئی 1 رکعت بھی اگر چھوٹ جائے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے مسبوق کہتے ہیں، اور مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا، چاہے امام سے سہو یعنی کوئی واجب اس مقتدی کے شامل ہونے سے پہلے ہی کیوں نہ ہوا ہو، لیکن وہ مسبوق امام کے ساتھ سجدہ سہو تو ضرور کرے گا، امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اس کو خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر مسبوق کو یاد ہو کہ اس کے ذمے کچھ رکعات باقی ہیں، اس کے باوجود وہ سجدہ سہو سے پہلے والے سلام پر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ اسے نماز ادا کرنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بھولے سے امام کے بالکل ساتھ میں سلام پھیرا ہے تو نماز تو فاسد نہیں ہوگی اور نہ ہی اس سلام کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ مسبوق سجدہ سہو کے سلام کے وقت مقتدی ہے اور مقتدی کے سہو کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے، لیکن اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ سلام پھیرتا ہے تو اس پر اب سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ آگے ایک صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال۔ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل اپنے بچوں کا نام صرف محمد رکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ اس جملے کو سن لیجیے، اپنے بچوں کا نام صرف محمد رکھ سکتے ہیں، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سموا باسمی، میرے نام پر تم اپنے بچوں کا نام رکھا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی بچوں کا نام اپنی زندگی میں محمد رکھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا اور اس کا نام صحیح نہ ہوتا یا اس کا معنی ٹھیک ٹھاک نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام تبدیل فرماتے اور تبدیل کر کے محمد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھتے۔ ایک کتاب ہے فیض القدیر،
جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 453 اور حدیث نمبر 7932 میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں ما ضر احدکم لو کان فی بیتہ محمد و محمدان و ثلاثۃ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا، کب؟ جبکہ اس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو، چاہے ایک محمد نام کا آدمی ہو یا 2 محمد نام کے آدمی ہو یا 3 محمد نام کے آدمی ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی ایک شخص ہو یا 2 شخص ہو یا 3 شخص ہو، تو کوئی دوسرا اس گھر کے کسی بھی فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نام رکھنے کی کتنی ترغیب دی ہے۔ اس لیے میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اور ضرور رکھو۔ اور آپ بتائیے مجھے کہ محمد اس سے اچھا دنیا میں اور بھی کوئی نام ہو سکتا ہے؟ فضیلت والا، برکت والا، سعادت والا، رحمت والا، اس سے اچھا مبارک کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بلا جھجک اپنے بچوں کا نام محمد رکھ سکتے ہیں اور رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ میں بھی اپنے بیٹے کا نام صرف محمد رکھا ہے۔ آگے ایک سوال کرتے ہیں محمد قربان علی، میرے بھانجے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دعا کی درخواست ہے۔ جی اللہ پاک آپ کے بھانجے کو صحت دے، عافیت دے اور شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آگے سوال کرتے ہیں سعدیہ نام کی کوئی خاتون ہے، مفتی صاحب ہاں سے کوئی 2-4 بچیوں کے نام بتا دیجئے۔ جی ہاں سے ایک نام حنیفہ ہے، اس کے معنی بھی ہے دین اسلام کی طرف مائل ہونے والی، استقامت کے ساتھ دین اسلام پر جمی رہنے والی۔ ہاں سے نام ہے حلیمہ، اس کے معنی بردبار اور عقل مند کی، یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی نام ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ ہے، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا جا سکتا ہے حلیمہ۔ اسی طرح سے ہاں سے حسنہ بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے معنی بہتر اور عمدہ کہتے ہیں۔ ہاں سے حینا کی بھی رکھ سکتے ہیں، حینا کے معنی مہندی کہتے ہیں۔ ہاں سے حمیرہ یہ بھی نام رکھا جا سکتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک توصیفی نام ہے۔ اسی طرح سے ہاں سے حفصہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام ہے۔ ہاں سے حبیبہ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، محبت کرنے والی۔ تو یہ سارے نام رکھے جا سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سوال و جواب کا سیشن مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا کی جائے گا اللہ پاک ہماری اس محنت کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، قوم کے لیے مفید بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔